من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم کا اور اس کے بدلے میں ان کو رب کی طرف سے جو سزا ملی کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے جہاں بھی گئے اللہ کے غضب کے ساتھ گئے اور دنیا میں ان کو سب چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ان جرائم کا ذکر تھا. اس کے بعد اس آیت کے بعد مسلسل بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر ہے. حالانکہ گزشتہ آیات میں تو جہاں ان کے جرائم کا ذکر ہے ساتھ بلکہ کے انعامات کا بھی ذکر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جو سے مختلف انعامات کیے تھے ان انعامات کا بھی ذکر ساتھ جرائم کا بھی ذکر تھا اور جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر جو سزا نازل ہوتی تھی عذاب نازل ہوا تھا اس کا بھی ذکر تھا. لیکن اس آیت کے بعد مسلسل ان کے جرائم کا ذکر ہے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے اور پھر ظاہر ہے جرائم کی جو سزا ہے تو پھر اس کا بھی ذکر ہے. لیکن آج کی یہ جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون نجات ذکر فرمایا. قانون نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں نجات یہ کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں, کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں. میرے نزدیک نجات اس کے لیے قانون ہے. جو اس قانون پہ چلے گا اس پہ عمل کرے گا تو اس کو نجات مل جائے گی. دنیا میں بھی میری پکڑ سزا سے اور خاص کر آخرت کی سزا سے اس کو نجات مل جائے گی. اس کا کسی بھی مذہب, کسی بھی گروہ اور کسی بھی مسلک اور فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو, وہ جب اس قانون نجات پہ عمل کرے گا تو نجات مل جائے گی اس کو میری پکڑ سے, سزاؤں سے, عذاب سے دنیا آخرت دونوں میں, اور میری پکڑ سے بچ جائے گا. نجات کسی گروہ کے ساتھ تھا. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور خاص کر یہود ان کو جو نسبی اور مذہبی ملی تفاخر کے وہ شکار تھے کہ ہم انبیاء کی نسل سے, انبیاء کی نسل سے, انبیاء کے نسب سے اور انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارا یہ مذہب کیا ہے, برحق ہے, حق ہے اور ہم ہی دنیا آخرت دونوں کی نجات اللہ کے انعام کی کیا ہے, اللہ کے انعام کے مستحق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی ترغیب کی اور ان کا یہ جو نسبی اور مذہبی جس تفاخر کے فخر کرنے کے شکار تھے اللہ نے اس کی ترغیب کی. اللہ تبارک و یہ ایک ایسا قانون ہے, اس قانون کو اپنانے سے پہلے جو آدمی جس فرقے سے اس کا تعلق تھا, اور بت پرست تھا, ستارہ پرست تھا, وہ یہودی تھا, عیسائی تھا, یا وہ مسلمان تھا, پرائنا مسلمان تھا, لیکن اس نے اس قانون کو اپنایا اور خاص کر آمنو سے اشارہ اس کی طرف کیا, منافقین کی طرف. یہود میں زیادہ منافقین تھے, وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے, رسول اللہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور رسول اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو بار سمجھے کہ جو بھی اس قانون پہ چلے گا کہ حقیقی ایمان قبول کرے گا, حقیقی ایمان لائے گا,
حقیقی ایمان، اور پھر حقیقی ایمان کے ساتھ عمل بھی نیک ہوگا. اور نیک اعمال میں بنیادی 4 اعمال ہے: نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. نماز اور روزہ یہ تو ہر کسی پہ جو بالغ ہو، عاقل ہو، اس پہ فرض ہے. مگر زکوٰۃ اور حج پہ نصاب کر دے، مالدار لوگوں پہ کیا ہے فرض. تو جو مالدار ہوں وہ زکوٰۃ اور حج بھی ادا کرنے والے ہوں، اور جو غریب ہوں، معذور مریض نہ ہوں، تو وہ زکوٰۃ، روزہ اور نماز ادا کرنے والے ہوں. یہ بنیادی نیک اعمال میں یہ بنیادی اعمال، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بنیادی اعمال جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ حقیقی ایمان رکھتا ہو. اب حقیقی ایمان کیا ہے؟ یہاں تو اللہ نے صرف حقیقی ایمان کا حوالہ دیا ہے کہ جو حقیقی ایمان رکھتا ہو اور حقیقی ایمان کے ساتھ وہ نیک اعمال بھی کرنے والا ہو، یہ قانونی نجات ہے. اس کو نجات مل جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب حقیقی ایمان کیا ہے، اس کی تفصیل اللہ یہاں نہیں بیان فرمائی. یہاں اللہ نے صرف حوالہ دیا حقیقی ایمان کا. جیسے مختصر الفاظ میں نے اس کو بیان کیا کہ جو حقیقی ایمان قبول کرنے والا ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق نیک اعمال کرنے والا ہو، وہ کامیاب ہے. تو اللہ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. اب حقیقی ایمان کیا ہے، اس کی تفصیل اللہ نے دوسری جگہوں میں ذکر کیا. جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ٹھیک، وہاں اللہ نے تفصیل ذکر کی. اور پھر میں اس لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ، اور خاص کر گمراہ فرقے، اور ظاہر یہودی عیسائی بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا. قرآن پہ دین اسلام پہ ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مطلق کہا جو ایمان لایا، جس کا ایمان. ٹھیک، لہٰذا جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، اپنے نبی پہ ایمان ہو، یا قیامت کے دن پہ ایمان ہو، تو وہ کیا ہے، وہ نجات پانے والا. اور ظاہر ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھی ایمان ہے، اور ہمیں آخرت کے قیامت کے دن بھی ہے. لہٰذا ہمیں کسی اور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں میں ایمان کی تفصیل ذکر کی ہے. وہاں اللہ تبارک نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان وہ معتبر ہے جو اس کی ساری صفات، سارے انبیاء، سارے فرشتوں، ساری کتابوں اور سارے رسولوں پر ایمان کے ساتھ ہو. اور پھر بہت ساری آیات میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو آخری نبی امی پر ایمان لانے، اس کی کتاب پہ ایمان لانے کے ساتھ ہو، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہوگا. اور جس کا آخری نبی امی پہ، اس کی کتاب پہ اور اس کے دین پہ ایمان نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے. قرآن کی آیات میں خاص کر مفتی تقی صاحب اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تقی صاحب داؤد صاحب کی تفسیر ہے، انہوں نے وہ آیات ذکر کی ہے. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا، کہ یہود کا ایمان میری ذات پہ بھی ہے اور قیامت کے دن پہ بھی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی امی پر اس قرآن پہ صراحت کے ساتھ اس قرآن پہ، دین اسلام پہ ایمان لانے کی دعوت کیوں دی اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر ظاہر ہے قرآن کی تشریح میں پہلے درجے کی چیز حدیث ہے. حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کسی مذہب کا پیروکار ہو، جب تک وہ مجھے پہ، میرے دین پہ، میری رسالت نبوت پہ، قرآن پہ ایمان نہ لائے، اس دین کو قبول نہ کرے، اس کو حق سمجھتے ہوئے اس پہ ایمان لا کے اور اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے، وہ نجات نہیں پا سکتے.
اور دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی برائیاں ذکر کرنے کے درمیان میں اس آیت کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ یہودی مایوس نہ ہو، یہودی مایوس نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہماری خرابیاں ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خرابیاں اور برائیاں ذکر کر رہے ہیں. پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں میرا ٹھپے لگا دیا، مور لگا دیا. اب اگر ہم ایمان لائیں بھی تو بھی ہمارا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں جملے معترضہ کے طور پہ، حالانکہ پیچھے بھی ان کی خرابیوں کا ذکر، بعد میں بھی ان کی خرابیوں کا ذکر، اور بیچ میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر اس قانون کو کیوں بیان کیا؟ ان کی مایوسی ختم کرنے کے لیے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی اگر تم حقیقی ایمان کو قبول کر لو اور اس حقیقی ایمان کا تقاضا نیک اعمال بجا لاؤ تو تم نجات پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب بھی موقع. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیت جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے اللہ اکبر. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو یہودی ہیں، کیونکہ یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نسلی یہود ہے، نسلی یہود، نسلی یہود. اللہ نے فرمایا جو یہودی ہوئے اس میں وہ جہاں یہودی آ جاتے ہیں وہاں جو ہے بعد میں جو دوسرے مذاہب والے مشرق یا اور کسی مذہب والے وہ جو انہوں نے یہودیت اختیار کی وہ کس طرح ہے؟ جیسے مکہ کے اطراف میں جو یہودی تھے بہت سارے میں سے تھے دوسرے علاقوں سے، وہ کیا کہتے ہیں ہجرت کر کے آئے تھے. وہاں ان میں عرب کے بھی بعض ایسے قبائل تھے جنہوں نے یہودیت اختیار کی. ظاہر ہے وہ آسمانی کتاب کا علم رکھنے والے لوگ تھے تو ان کی تبلیغ کی وجہ سے اور تبلیغ سے اور باتوں سے دوسرے لوگ عرب کے متاثر ہوئے، انہوں نے بھی یہودیت اختیار کی. تو اللہ نے فرمایا اس ایک آیت جملے میں کہ جو یہودی تھے نسلی یا بعد میں جو یہودی بنے، ٹھیک اسی طرح وہ عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور یہ جو یہودی کہلاتے ہیں اس کی دو وجہ بتاتے ہیں. ایک یعقوب علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، یہودا. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکاروں کو یہودی کہا جاتا ہے. اور بات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا انا ہدنا الیک، وہ جو 70 آدمی کوئی دور پہ گئے، جو مطالبہ تھا اللہ نے مانا کہ اللہ ہم سے کلام ہو جائے کہ یہ واقعی میری کتاب ہے، ہم ایمان لے آئیں گے. پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اللہ نے آسمانی بجلی گرائی ان پہ اور مر گئے. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مارنا تھا، ہلاک کرنا تھا تو مجھے بھی ان کو پہلے ہلاک کرتا. یہ انتہائی بدباطل لوگ ہیں، میں جاؤں گا مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ ہمارے آدمی کو اس بانے سے لے گیا موسیٰ اور ادھر مروا دیا. تو کیا کر دیا؟ مروا دیا. اللہ تبارک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کی، تیری طرف رجوع کرتے ہیں. ہمیں معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان سے جو درگزر کر دیا ان کی گستاخی سے، اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کی طرف ان کی نسبت ہے، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، آپ کے مذہب کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی کہا جاتا ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکاروں کو یہ نصارہ، جو نصرانی کی جگہ ہے وہ کہا جاتا ہے، نصرانی. تو نصرانی نصر سے، مدر سے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل یہودی یہ ستانے لگے اور تکلیفیں پہنچانے لگے، ایسے بدبخت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا، منہ پہ تھوکا، تانے دیے، جیسے ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے، یہاں تک کہ ان کو سولی پہ لٹکانا چاہا، کیا کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے میرا تم میں سے کون مددگار ہے؟ من انصاری اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواری جو آپ کے ساتھ مخلص تھے انہوں نے کہا کہ
ہم جو ہے نا کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے تیری مدد کرنے والے. تو ظاہر ہے اسی سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ نصرانی مشہور ہو گئے اور جمع اس کی نصارہ مشہور ہو گئے, نصرانی اور نصارہ. اور صابی یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دور ہے, پہلے دور یہ صابی دور کہلاتا ہے. یہ لوگ بھی شروع میں تو سچے آسمانی مذہب کے پیروکار تھے, لیکن بعد میں یہ ستارہ پرست ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ستارہ پرست ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے, اور پھر انہیں ہجرت کی شام اور فلسطین کی طرف انہوں نے بات نہیں مانی. یہ ستارہ پرست لوگ تھے اور ستاروں میں کرشمہ مانتے تھے. مفسرین نے ان کی بڑی کیا تفصیلات ذکر کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور ظاہر ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور نصرانیوں نے بھی اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. ان میں پولس آدمی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال بعد غالباً آیا. اس نے جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ, مسیحیت کی تبلیغ شروع کی, اور اس وجہ سے غلط عقائد کو داخل کیا, غلط نظریات کو داخل کیا. کہیں تو کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 ہستیوں کا نام ہے, 3 ہستیوں, ٹھیک, 3 ہستیوں, اور جو ہے نا وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی کیا ہے, خدا ہے. اور کبھی جبرائیل امین کی طرف نسبت کی, کبھی یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور کبھی کہتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کر دیا. تو مسیحیت کا بیڑا اس نے غر کر دیا. آج بھی بعض گمراہ فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان میں حلول کر جاتے ہیں, انسان میں داخل ہو جاتے ہیں انسان میں, اور پھر جو ہے نا وہ کیا, وہ انسان میں وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے, اور پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں, اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ وقت الوجود ایک غلط قسم کا نظریہ اور عقیدہ ہے, اس کا قائل ہے. اور ایسے لوگ پھر نمازوں کی تعداد بھی کم بتاتے ہیں, کوئی کہتے ہیں 3 نمازیں, کوئی کہتے ہیں 2 نمازیں. جیسے صحابی لوگ بعض کہتے ہیں یہ 3 نمازوں کے قائل تھے, بعض کہتے ہیں 2 نمازوں کے, بعض کہتے ہیں 1 نماز کے قائل تھے. بہر اللہ نے اس آیت میں یہ قانون دیا کہ پہلے جو بھی تھا اس قانون نجات پہ عمل کرے گا, نجات پا جائے گا. اس قانون نجات کا تعلق کسی فرقے, کسی مذہب اور کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی وہ مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, وہ صابی ہو, وہ بت والا ہو, وہ جو بھی ہو, مشرک ہو, مجوسی ہو, جو بھی اپنے سابقہ گروہ سے, مذہب سے, دین سے طائب ہو کے اس قانون پہ ایمان لائے گا اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور جو اس قانون پہ نہیں چلے گا تو پھر وہ دنیا میں بھی ہلاک ہے, آخرت میں بھی ہلاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ لے کے ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ جو یہودی تھے, والنصارى, اور جو عیسائی ہے, نصرانی ہے, والصابئین, اور جو صابی ہیں, من آمن باللہ, جو بھی اللہ پہ ایمان لائے, حقیقی ایمان, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پہ, آخری دن, اس کو آخری دن کیوں کہا جاتا ہے؟ آخرت کا دن یا آخری دن, یہ دنیا کا آخری دن ہوگا, قیامت والا دن, آخری دن. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جنت اور دوزخ کے دن شروع ہو جائیں گے, دوسرے جہان کے دن شروع ہو جائیں گے. یہ 50,000 سال کا دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کے فیصلے کرے گا, جنات کو, انسان. البتہ جو ایمان والا ہوگا 4 رکعت پڑھنے کی دیر, اتنا ہی
اتنا ہی وقت اور وقت ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتے من آمن باللہ جو اللہ پہ ایمان لائے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ آخری دن پہ وعمل صالحا اور نیک عمل کریں. اعمال بھی نیک ہوں. نیک اعمال میں بنیادی وہ 4 عمل ہیں جو میں نے بتا دیے. بعض یاد کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں لیکن یاد کر لو فرض عین نہیں اور یہ فرض عین ہے. 4 اعمال بنیادی. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ایسے لوگوں کے واسطے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. کیا ہے؟ اجر ہے، بدلہ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور ان کا کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آئندہ آنے والے وقت میں کسی سزا کا خوف ہوتا ہے، کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. گزشتہ دنوں میں انہوں نے جو کچھ کیا تو اس کا غم نہیں ہوگا، اس کا ملال نہیں ہوگا. ہم نے گزشتہ دنوں میں اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کیا، قانون نجات پہ عمل نہیں کیا، تو گزشتہ دنوں پہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا غم نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا. اور ایسے لوگ آخرت میں کیا ہوں گے؟ بالکل بے فکر ہوں گے. نہ آنے والے وقت میں کوئی سزا کا ڈر اور نہ گزشتہ دنوں میں دنیا میں کے دنوں میں اپنے اعمال اور کیے پر کوئی غم، کوئی فکر. ایسے لوگ بے فکر ہوں گے. وقتی طور پر طبی طور پہ ابتدا میں جو تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوگی وہ ہوگی ابتدا میں، لیکن اللہ پھر کامل ایمان والوں سے وہ دور کر دے گا. کیا کہے گا؟ دور کر دے گا. میں نے پہلی مرتبہ دنیا میں بھی کامل لوگوں کو جب مصیبت پہنچی ہے تو ابتدا میں تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ ان کو چین نصیب کر دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ ان کو سکون نصیب کر دیتا ہے اور پھر اللہ اس مصیبت سے ان کو نکالنے کے راستے بھی دے دیتا ہے. ایسے اگر ابتدا میں اچانک قیامت کی ہولناک کو دے کے پریشانی ہو بھی جائے، پھر اللہ ان کو سکون کر دے گا، تبدیل کر دے گا، بدل دے گا اور ان کو صاف زندگی اپنی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آئندہ ملنے والا صلہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اس لیے وہ کیا ہوں گے؟ بے فکر ہوں گے. اللہ ہمیں ان بے فکر لوگوں میں داخل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.